بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 28 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار۔ جب مدینہ طیبہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچے بچیاں اپنے کوٹھوں اور چھتوں پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ترانے گاتی تھیں۔ روزانہ جوان بڑے بوڑھے شہر سے باہر نکل کر دوپہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس ہو ہی رہے تھے کہ ایک یہودی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو فوراً وہ پکار اٹھا، لوگو، جن کا تم کو شدت سے انتظار تھا وہ آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، اس آواز کو سنتے ہی سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پورا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور تمام مسلمان استقبال کے لیے نکل آئے۔ انصار ہر طرف سے جوق در جوق آئے اور محبت و عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے۔ تقریباً 500 انصاریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی بنا کر یمن بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو ایک نوجوان آدمی ہوں، میں ان کے درمیان فیصلہ کروں گا، حالانکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک مار کر فرمایا، اے اللہ، اس کے دل کو کھول دے اور حق بات والی زبان بنا دے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک اور تردد نہیں ہوا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بیوی کو اس کا مہر دینا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دیا کرو، البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اللہ تعالی سے رحم طلب کرنے کی دعا۔ اللہ تعالی سے رحم و مغفرت اس طرح مانگیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ، اے پروردگار، میری مغفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے کیونکہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب بھی صبح و شام مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالی ہر مرتبہ مسجد جانے پر اس کی مہمانی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اسلام کی دعوت کو ٹھکرانا ایک بڑا ظلم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، انسان کی خصلت و مزاج۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، انسان کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے اور اس کو عزت و نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو عزت دی، اور جب روزی تنگ کر کے اس کو آزماتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ خلاصہ، انسان دنیا کی ظاہری آرام و آرائش کو دیکھ کر اسے عزت سمجھتا ہے، اسی طرح دنیا کی ظاہری مصیبت و پریشانی کو دیکھ کر ذلت و رسوائی سمجھتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کا خیمہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتی کا خولدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی، اس کے ہر کونے میں جنتیوں کی بیویاں ہوں گی جو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گی اور ان کے پاس ان کے شوہر آتے جاتے رہیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، 99 بیماریوں کی دوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دوا ہے جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ آخری رات میں نہیں اٹھ سکے گا تو اس کو رات کے شروع ہی میں وتر پڑھ لینا چاہیے، اور جس کو آخری رات میں اٹھنے کی پوری امید ہو تو اسے آخری رات میں وتر پڑھنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔